دیکھیے آپ لوگ پڑھنے والے بچے ہو، ابھی چھوٹے ہو، آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، آپ نے زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہے۔ دیکھیے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ آپ چھوٹے بچے ہو، آپ دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ فلاں بچہ بڑا ہی بہترین کپڑا پہنتا ہے، فلاں بچہ بہت ہی بہترین کھانا کھاتا ہے، اس کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہیں پہننے کے لیے، اس کا باپ مالدار ہے، وہ اچھی چیزیں مدرسے کے اندر لاتا ہے کھانے پینے کے لیے، آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کھانے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ میرے عمر کے بھی ہوں گے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ یہاں پر پڑھنے آئے ہیں، آپ یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کس حال میں رہتے ہیں شاید یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ماں باپ کس حال میں گھر میں جی رہے ہیں، آپ کی ضرورتوں کو یہاں پر پوری کر رہے ہیں، آپ کے لباس کو بنا کر بھیجتے ہیں، آپ کے لیے پکوان بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی اندازہ کیا ہوگا کہ آپ کا وہ باپ جو مزدوری کر کے لاتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، آپ کی خواہشوں کو پوری کرتا ہے، لیکن کس طریقے سے وہ مزدوری کرتا ہے، وہاں پر اس کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی گالیاں سہنی پڑتی ہیں، کتنی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کس دھوپ کی شدت میں وہ رہ کر وہ مزدوری کرتا ہے، پھر ایک دن کا 500 روپے لے کر آتا ہے، سوچتا ہے میرا بیٹا مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، لاؤ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیں، چلو بیٹے نے فون کیا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، چلو پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری ساری ضرورتوں کو ہمارے والدین پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بتلاؤ آپ اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو کتنا پورا کر رہے ہو؟ آپ کے ماں باپ نے خواہش رکھ کر، ایک تمنا رکھ کر دل کے اندر آپ کو مدرسے میں ڈال رکھا ہے کہ میرا بچہ وہاں پر جائے گا، دین کی تعلیم حاصل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے گا، اس کے بعد ہمارے درمیان میں آئے گا، ہم کو بھی اسلام کی تعلیم دے گا، ہمارے گھر والوں کو اسلام کی تعلیم دے گا، ہمارے گاؤں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں، مدرسے کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے آپ کے مدرسے کا ماحول کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے؟ آپ سب جانتے ہو۔ آپ مدرسے میں رہ کر پڑھائی کرتے ہو یا صرف اور صرف ٹائم پاس کرتے ہو، اس بات کا اندازہ آپ سب کو ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے۔ آپ کالج کے بچوں کو مت دیکھو کیا وہ پہنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اس لباس میں اتنی عزت ہے، اس لباس میں اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ کر ایک اچھے عالم بن جائیں گے اور جب کسی گاؤں میں کسی چیز کو کی دعوت دینے کے لیے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سکھلانے کے لیے جائیں گے نا، جو عزت آپ کو ملے گی کسی اور آدمی کو نہیں مل سکتی ہے۔ سب سے بس یہی مخلصانہ التماس ہے اور گزارش ہے کہ آپ جب تک مدرسے کے اندر رہو، محنت کے ساتھ پڑھائی کرو۔ اللہ کی قسم، یہ وقت ختم ہو جائے گا، اگر آپ محنت کے ساتھ پڑھائی کرو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اگر آپ محنت نہیں کرو گے آپ کہیں کے بھی نہیں رہو گے، نہ تو آپ کی دنیا بنے گی نہ تو آپ کی آخرت بنے گی۔ آپ کے پاس کچھ سمے ہے، 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اگر محنت کر لو گے تو آپ کی آنے والی زندگی بڑی بہتر طریقے سے کٹے گی۔ اگر ابھی آپ نے محنت نہیں کیا، اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالا، راتوں کو جاگ کر آپ نے کتابیں یاد نہیں کی، تو کل یہی ہوگا، نہ تو آپ ایک اچھے عالم بن پائیں گے، نہ ایک اچھے انسان بن پائیں گے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ ایک اچھے اور بہترین نیک محبوب بندے بن پائیں گے۔ آپ سب وضو بنا رہے تھے، آپ نے ٹوٹی جو ہے ایسے کھول دی اور بلا ساختہ جو ہے پانی گرتا جا رہا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب یا فیس بک میں، اور وہ ویڈیو ایسے دیش کی تھی کہ اس دیش کے اندر پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی۔ ایک گڈھا تھا اور اس گڈھے کے اندر میلا کچیلا گدلا پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی ایسا تھا جس طریقے سے ایک گڈھے کے اندر تھوڑا سا پانی ہو اور بھینس اور جانور جا کر اس میں لوٹ پوٹ کر دے، اسے جو ہے گڈھے کا پانی کیسا ہو جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، ویسا پانی بالکل تھا۔ لیکن اسی پانی کے لیے سینکڑوں لوگ دوڑ رہے ہیں، صرف اسی پانی کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، ہمیں اللہ رب العالمین نے پانی جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے وضو بنانے کا کہ لوٹا لیں یا بدنی لیں، اس میں پانی رکھیں اور اس سے وضو کریں۔ لیکن میں احتیاطاً اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وضو بنائیں تو مثال کے طور پر آپ نے جو ہے ٹوٹی کھولی، اب آپ نے اس کو کھولا، ٹوٹی کھولی آپ نے، اب ہاتھ دھلنا شروع کیا، ہاتھ آپ نے دھلا، پھر جب کلی کرنے کے لیے آپ پانی لیں تو ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دیا کریں۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے ہم پانی کو محفوظ کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کی कसम पानी बहुत ही अजीम नेमत है। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले दौर में जो दूसरी जंग अजीम होगी वो पानी को लेकर होगी, ये भी कहा गया है। वल्लाहु आलम हकीकत क्या है, लेकिन आने वाले वक्त में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होने वाली है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो अजीम नेमत से नवाजा है, हमें इसकी कदर करते हुए हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप पानी लो, उतने में नहाओ, और जितनी ज़रूरत हो उतना पियो पानी। ये नहीं कि पानी भर कर ले आए लोटे में, अब पीना हमको एक गिलास है, एक गिलास पी लो, उसके बाद पूरा पानी हम उड़ेल दें, ये भी तरीका सही नहीं है। हमारे घरों में अक्सर देखा जाता है, एक बाप जब पानी मांगता है अपने बच्चे से, बच्चा लेके आता है पूरा जग भर के दे देता है। अब पानी थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा सा पीता है, उसके बाद पूरा पानी फेंक दिया जाता है। हम बड़ा बड़ा अपने घर में टब रखते हैं, उस टब में पानी भर देते हैं, हमको नहाना है सिर्फ 4 लोटा, और पूरा पानी जो है हम बर्बाद कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को पानी जैसी अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा।